موضوع درس في فضيلة الذكر لله تبارك وتعالى سبحانه سورة الدهر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا، تحقیق ہم نے اتارا ہے آپ پہ قرآن اتارنا. فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پہ جمے رہیں. ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور کبھی نہ جھکیں کسی گناہگار یا کافر کے آگے. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کریں صبح اور شام اور رات میں. فاسجد لہ، اس کے آگے جھک جائیں. وسبح لیلا طویلا، اور اس کی تسبیح رات میں لمبی رات تسبیح میں گزاریں. اب بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا انسان کا، کہ انسان پہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس کا ذکر بھی نہیں تھا. پھر ہم نے انسان کو پیدا فرمایا نطفۃ امشاج مانا اخلاق، اس سے مراد عناصر اربع کا اخلاق بھی ہے. اخلاق سے مراد جو ہے مرد اور عورت کے پانی کا اخلاق بھی ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نفس اور روح کا اخلاق بھی ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ اعضاء کا اخلاق بھی ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ عادات کا اخلاق بھی ہے. کیوں پیدا کیا؟ نبتلی ہے، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، اختبار ہو. اسی لیے ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا کہ جب امتحان ہو وہ جانے گا، سنے گا، دیکھے گا تو امتحان دے گا. پھر فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اس کو راستہ بھی بتلا دیا کہ بھی یہ راستہ ہے. اما شاکرن، یا وہ شکر گزار بندوں میں ہوگا یا کافروں میں ہوگا.
پھر اللہ نے جہنمیوں کا ذکر کیا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اور جہنمیوں کا ذکر بڑا مختصر ہے، بس ایک آیت۔ البتہ جنت والوں کا ذکر یعنی ابرار کا ذکر جو ہے وہ اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اشرار کا ذکر صرف اسی آیت میں ہے کہ انا اعتدنا للکافرین، ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں بھی، توق بھی، اور جہنم کی آگ۔ آگے ان الابرار یشربون من کاس، ساری آیتیں جتنی آیات ہیں وہ ساری اہل جنت کے حق میں ہیں۔ متکئین فیہا علی الارائک، اسی طرح یطوف علیہم ولدان مخلدون، اسی طرح علیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، سارا احوال اہل جنت۔ ایک تو یہ سمجھیں کہ جہنمیوں کا ذکر اختصار سے اور جنتیوں کا ذکر بڑی تفصیل سے، یہ دلیل ہے کہ جانب رحمت جو ہے وہ اللہ کی غالب ہے عذاب۔ رحمتی سبقت علی غضبی، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے سبقت کرتی ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب ذکر آ رہا ہے جہنمیوں کا، جنت والوں کا، پھر درمیان میں کیسے آ گیا کہ ہم نے آپ پہ قرآن اتارا؟ بھئی اللہ کا کلام ہے تو کلام میں تو لازمی بات ہے کہ ربط ہو، ترتیب ہو۔ اب ذکر ہے جہنم کا اور جنت کا، اور درمیان میں آ گیا کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ جب حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بتلایا کہ جہنمیوں کے لیے یہ ہوگا اور جنت والوں کے لیے یہ ہوگا، تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی کہتے تھے نعوذ باللہ کہ کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے، کہاں ہے جنت، کہاں ہے جہنم، کہاں ہے آخرت؟ اور کبھی بولتے نعوذ باللہ مجنون ہے، دیوانوں کی باتیں ہیں، بولا اتنی بڑی جنت کیسے ہو سکتی ہے کہ اس دنیا سے بھی 10 گنا بڑی جنت جو ہے وہ ایک جنتی کو ملے گی، تو وہ خود کتنی بڑی ہوگی؟ ایسی جنت کہاں ہے؟ تو وہ ان چیزوں کو سننے کے بعد اللہ کے پیغمبر کو کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی مفتری کہتے، کبھی کذاب کہتے۔ تو اب یہ آیات اللہ نے حضور کی تسلی کے لیے اور تقویت قلب کے لیے اتاری کہ میرا مدنی یہ جو مرضی آئے کہتے رہے، آپ تو میرے نبی ہیں، انا نحن نزلنا علیک القرآن، کہ ہم نے آپ پہ قرآن اتارا ہے، ہم نے آپ پہ وحی بھیجی ہے، ہم نے آپ کو رسالت و نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ ظالم یہ دشمن کچھ کہتے ہیں، چھوڑو ان کو، فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پہ جمے رہو، ان کی باتوں کی طرف توجہ بھی نہ دو، ولا تطع منهم آثما او کفورا۔ اب یہاں 2 لفظ ہیں، آثما او کفورا۔ کیا اس سے مراد معین اشخاص ہیں یا اس سے مراد مطلق اطلاق پہ ہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہاں یہ معین اشخاص ہیں، ان سے مراد ولید ہے اور عتبہ ہے۔ اور اس کی تائید قرآن میں دوسری جگہ بھی موجود ہے، مناع للخیر معتد اثیم، وہ بھی اسی کے بارے میں آیا۔ تو اسم جو ہے یہ ایسا لفظ ہے مشتمل ہے جمیع معاصی پر، یاد رکھو، اسم مانا عاصم مانا گناہ گار، یعنی جمیع معاصی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وہاں بھی لفظ اسم۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو گواہی کا چھپانا جو ہے یہ بھی اسم ہے۔
ظاہری اسم بھی ہے، باطنی اسم بھی ہے، تو لفظ اسم جو ہے یہ مشتمل ہے جمیع معاصی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو لوگ جو تھے یہ معاصی میں بھی اور کفر میں بھی بہت سے بہت زیادہ ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک تو دولت تھی، اور دولت جو ہے بنیاد ہوتی ہے نعوذ باللہ سارے گناہوں کی، جڑ ہوتی ہے۔ غریب آدمی نے کیا گناہ کرنا ہے؟ جس بیچارے کے پاس روٹی نہیں، سارا دن مزدوری کرے گا، وہ رات کو آگے غریب پڑ جائے گا، اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا، گناہ کیا کرے گا؟ یہ عیاشیاں اور یہ ساری فیشن اور شراب اور کباب اور شباب اور ہوٹلنگ اور پارٹیاں اور یہ سارا کچھ تو دولت والے کرتے ہیں۔ اور اسی میں یہ بھی آیا ہے کہ عتبہ حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت تطلب زواجا، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو فانی احسن اولادا فی قریش، میری لڑکیاں قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اور میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، بس ہماری مخالفت آپ چھوڑ دیں۔ ولید بن المغیرہ جو تھا وہ آیا، اس نے ان تطلب مالا، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے اس لیے آپ نے تحریک چلائی ہے، تحریک تو اسی لیے کوئی چلائی جاتی ہے نا، یا شہرت یا مال یا اقتدار، تو آپ جانتے ہیں کہ انا اکثر مال فی الوادی، وادی مکہ میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، آپ جتنا حکم کریں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور پاک سنتے رہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا ولید اور عتبہ تم نے اپنی بات پوری کر لی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کر لی ہے۔ آپ نے جناب پھر قرآن کی تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت میں پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی اگر یہ پھر بھی اعراض کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، آپ کو نہیں مانتے، چھوڑ دیں اور ان کو بتلائیں کہ جیسے قوم عاد و سمود پہ اللہ کے قہر کی بجلی کڑکی تھی، تم لوگوں پر بھی پھر اللہ کا قہر آئے گا۔ جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کہا بس بس یا رسول اللہ، بس مہربانی کریں، ہم آگے نہیں سن سکتے ہیں۔ اور دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ڈر ہوا کہ ان الکعبۃ یسقط علینا، یہ خدا کا گھر ہمارے اوپر گر جائے۔ تو اب بات سمجھ آئی کہ ایک تو حضور کی شان مقصود تھی، تقویت قلب مقصود تھی، دوسرا یہ تھا کہ حضور ان کی باتیں چھوڑیں، فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم عاصما او کفورا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مطلق عاصما او کفورا مراد ہے کہ جو بھی عاصم ہے، گناہ گار ہے، معاصی میں ڈوبا ہوا ہے یا کفر کی وادیوں میں ڈوبا ہوا اور بھٹکا ہوا ہے، آپ اس کی کبھی بھی بات نہ سنیں اور نہ اس کی اطاعت کریں۔ اور پھر آگے اللہ نے حکم دیا تھا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کبھی اللہ کو اس کے اسماء سے پکاریں، اللہ کے نام کا ورد رکھیں، اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ ان آیات میں 5 نمازوں کا بھی ذکر ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً کہتے ہیں صبح کی نماز مراد ہے، وَأَصِيلًا کہتے ہیں ظہر اور عصر کی نماز مراد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے، فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اس میں تہجد کی نماز مراد ہے۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ نے 5 نمازوں کا اور تہجد کا بھی ذکر فرما دیا ہے،
کہ میرے محبوب آپ چھوڑیں، ان کی طرف توجہ بھی نہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کی نماز میں مشغول رکھیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، کیوں نماز جو ہے وہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ رات کا لمبا حصہ جو ہے آپ میری تسبیح میں گزاریں۔ اب جناب پھر دیکھیں، پھر ان کا رد آ گیا، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، میرا محبوب یہ آسم، یہ کفور، یہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، کفر میں ڈوبے ہوئے لوگ جو ہیں، یحبون العاجلۃ، یہ محبوب رکھتے ہیں جلدی ملنے والی یعنی دنیا۔ ان کے سامنے تو صرف دنیا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی جنت کا تو ایک وعدہ ہے نا، جنت ملے گی، ابھی نقد تو نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جی اگر کسی کو کہو کہ میں تمہیں 1 کروڑ دوں گا، لیکن پتہ ہی نہیں کب، ایک کہیں گے یار 1 لاکھ لے لو، کہتے یار یہی 1 لاکھ بہتر ہے، یہ نقد مل تو رہا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو اس دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا۔ یہ دنیا کی عزت اور دنیا کی ترقی اور دنیا کے اندر راحت کے طلبگار ہیں۔ وَيَذَرُونَ فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یاد رکھو وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، ورا مانا پیچھے، تو قیامت تو ابھی آگے آنے والی ہے، گزر تو نہیں گئی کہ پیچھے ہو۔ دیکھو لفظ جو ورا ہے نا، یاد رکھو لفظ ورا ہے، قدام، ورا، یمین، شمال، فوق، تحت، تو لفظ ورا کا معنی تو ہوتا ہے پیچھے، اور یہاں ڈرایا جا رہا ہے ان کو قیامت کے دن سے، قیامت کا دن تو آگے آنے والا ہے نا، وہ پیچھے تو نہیں گزر گیا۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، وہ بہت بڑا بھاری دن، ان یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، جو ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یاد رکھو اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب علماء نے یہ دیا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، میرا مدنی آپ کی باتوں کو یہ سن کے پیچھے پھینک کے چلے جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور یہ سب کچھ پھینک دیتے ہیں، ان کو آخرت کا کوئی غم بھی نہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ لفظ ورا جو ہے قدام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ورا پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آگے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہاں آگے کے معنی میں وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے کشتی اس لیے توڑی ہے کہ آگے بادشاہ ایک آ رہا ہے، وہ کشتیاں پکڑے گا، تو میں نے عیب داد کر دی، دیکھے گا یہ ٹوٹی پھوٹی ہے، اس کو نہیں پکڑیں گے، تو وہاں بھی ورا بمانے قدام ہے، تو ورا بمانے خلف بھی ہوتا ہے، ورا بمانے قدام بھی ہوتا ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یاد رکھو یومن تنوین ہے، نکرہ ہے، اور جہاں نکرہ ہو نا، تنکیر ہو، تنوین ہو، تو کبھی تو وہ عظمت کے لیے ہو، یعنی کسی چیز کی عظمت شان بیان کرنی ہو، وہاں بھی تنوین ہوتی ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یعنی على رجل عظیم، اللہ نے قرآن کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا؟ تو تنوین جو ہے یاد رکھیں عظمت کے لیے بھی ہے۔
اچھا، اور کبھی کبھی تنوین جو ہے یاد رکھیں قلت کے لیے بھی ہوتی ہے، تنوین کبھی کثرت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثیرا تو تنوین جو ہے یاد رکھو تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے، کثرت کے لیے بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی قلت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تنوین کا استعمال جو ہے قلت کے لیے، جیسے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، تو وہاں بھی لیلن ہے، تنوین ہے، مانا رات کے بھی بعض حصے میں ہم نے اسرا اور معراج مکمل کرا دیا، پوری رات بھی نہیں لگی، رات کو لے گئے، ابھی رات کھڑی تھی اور حضور واپس بھی آ گئے، تو رات کا بھی تھوڑا سا حصہ خرچ ہوا۔ اور یاد رکھیں کہ وہاں پر بھی جیسے ابو جہل اور اعداء اسلام نے اعتراض کیا تھا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں اور رات کے بھی بعض حصے میں اسراء بھی ہو جائے، معراج بھی ہو جائے اور رات بھی نہ گزرے، کہیں کیسے ہو سکتا؟ ایک مہینے کا سفر ہے مسجد اقصی مکے سے، اور پھر 7 آسمان ہیں، حضور کے قول کے مطابق ایک زمین سے پہلا آسمان 500 سال کا فاصلہ ہے، 7 کا معنی 3500 سال، تو یہ اتنا بڑا سفر جیسے رات میں کیسے ہو گیا؟ اسی لیے ان کو اشکال ہوا تھا، اسی لیے وہ یعنی اعتراض کرتے تھے کہ یہ بات جی عقل میں، اسی لیے وہ کہتے ہیں اچھا حضور ہمیں مسجد کی نشانیاں بتلائیں۔ کبھی پوچھتے حضور ہمارا قافلہ آ رہا تھا وہ کہاں ہے؟ اگر آپ گئے تھے تو قافلہ دیکھا ہوگا آپ نے ہمارا، کیوں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور بعض اہل اللہ نے، اولیاء اللہ نے اپنے اقوال تفسیریہ میں فرمایا ہے کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ یہ جاہل تھے، ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ بھئی تھوڑی سی رات کے حصے میں کیسے اتنا بڑا معراج ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کو نہیں سمجھے کہ سورج چاند کے حرکت دینے والا کون ہے؟ خدا ہے، کہ جی دیکھو اب رات آ گئی، دن چلا گیا، پھر دن آ جائے گا، رات چلی جائے گی، سورج کی گردش، چاند کی گردش، اس سب کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج پہ بلایا تو حکم دے دیا کہ ہر حرکت اپنی جگہ تھم جاؤ، رک جاؤ، بس۔ چاند اپنی جگہ رک گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، رات اپنی جگہ رک گئی، وہ حرکت ہی نہیں کرتی، حرکت کرے تو گزرے۔ تو اللہ نے اس نظام کو بند کر دیا۔ جب حضور واپس آ گئے، اچھا آپ سب چلو، تو بہرحال یعنی تنوین قلت کے لیے بھی آتی ہے۔ اور یہاں جو تنوین آئی ہے یومن ثقیلا، یہ عظمت کے لیے، ایک عظمت ہوتی ہے بڑائی، ایک عظمت ہوتی ہے ہیبت، کوئی بہت بڑی ہیبت ناک چیز ہو تو وہ بھی تو عظیم ہوتی ہے نا، جیسے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو قیامت کا زلزلہ بھی تو بہت عظیم ہے نا، کہ نظام عالم درہم برہم ہو جائے، اس سے بڑی عظمت اور ہیبت کیا ہوگی؟ آسمان پھٹ جائیں، زمینیں بدل جائیں، پہاڑ اڑ جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، چورا ہو جائیں، مٹی ہو جائیں، اور ایسے بن جائیں جیسے دھنی ہوئی اون اڑ رہی ہوتی ہے، کل اہل المنفوش، اور ساری چیزیں جو ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس سے بڑی ہیبت اور عظمت کیا ہوگی؟ اس لیے فرمایا یومن ثقیلا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی آپ ان کو بتلائیں، نحن خلقناہم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے نا، تم خود تو پیدا نہیں ہو گئے کہ اب خدا کے سامنے بھی اکڑتے ہو۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، شددنا کا معنی یاد رکھو کسی چیز کو کس کے باندھنا،
کسی چیز کو آپ باندھ دیں، اللہ نے فرمایا کیسے ہم نے کتنے سختی سے ہم نے ان کے جوڑ کو باندھ دیا ہے، ان کے اعضاء کو باندھ دیا ہے، ان کے مفاصل کو باندھ دیا ہے۔ یہ میری قدرت کا کمال دیکھو، یہ انگلیوں کے جوڑ ہیں، لوہے کے بھی ہوتے تو گل گئے ہوتے، اب لوہے کے بنائے نا جی، اس کو 100 سال حرکت دیتے رہتے کہ بچتا ہے، اسٹیل کے بنائے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھیے اللہ نے کیسے نازک خوبصورت لوگ پیدا کیے، ریشم کی طرح ہاتھ ہے لیکن ہر جوڑ اپنی جگہ کام کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شدت نہ اثر ہو، ہم نے مضبوطی سے ان کے جوڑوں کو باندھ رکھا۔ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ اور میرے محبوب جب ہم چاہیں کہ ان کے بجائے کوئی اور مخلوق لے آئیں تو ہم قادر ہیں، بدل ڈالیں گے ان سے اور بہتر، ہم ان کو ختم کر کے ایک اور مخلوق پیدا کر دیں۔ اسی طرح کئی مقوال ہیں، ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب ہم چاہیں یأتی بخلق جدید، ان نشاء نذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ نے فرمایا ان ظالموں سے کہہ دو کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہم اگر چاہیں تمہیں فنا کر کے اور مخلوق پیدا کر دیں فرما برداری کرنے والی، لیکن یہ تو میرا ایک نظام ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے، اور نظام اپنے میرے حکم کے مطابق، ورنہ ہم چاہیں جب چاہیں بدل دیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں اشارہ تھا حضور کے لیے کہ میرا بدنی آپ نہ گھبرائیں، ساری زندگی یہ دشمن ہی آپ کے پاس نہیں رہیں گے، ہم ان کے بدلے بہتر مخلوق آپ کو دے دیں گے، جب آپ ہجرت کریں گے تو انصار جیسے ہم وفادار آپ کو دے دیں گے، جب ہم آپ جائیں گے مدینہ شریف ان کو بدل دیں گے، ہم چھوڑیں ان کو، اور ان کے بجائے ہم انصار دے دیں گے جو جان قربان کر دیں گے محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ فَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ اور آگے فرمایا میرے محبوب ان هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ سورۃ مبارک جو ہے جو پڑھ رہے ہیں آپ، حاضی کا اشارہ اسی طرف، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، حاضی کا اشارہ قرآن کی طرف ہے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اور قرآن کیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو ان ھذہ تذکرۃ، قرآن جو ہے وہ تذکرہ ہے، موعظہ ہے، جھنجھوڑنے والا، جگانے والا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو تم سے چاہے وہ اپنے رب کے راستے کو اختیار کرے، وہ جو پہلے آپ پڑھ چکے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہی یہاں بھی فرما دیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کے راستے کو پکڑ لے، لیکن فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہے۔ لیکن یاد رکھو یہاں انہی آیات میں بہت بڑے نزاع ہیں، جبریہ میں، قدریہ میں بڑے مسائل۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت میں آئے ہیں، قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہوئے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے الٹا گمراہی میں پڑ گئے، اور بہت لوگ ہیں جو ہدایت پا گئے۔ تو اس لیے بڑے فرقے پیدا ہوئے، بعض فرقے کہتے ہیں کہ جی جب ہم اللہ کی
مشیت کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تو پھر گناہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو پھر اس پہ ہمیں عذاب کیوں ہو؟ اس لیے ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ بس کلمہ پڑھ لو، باقی گناہ شناہ کچھ نہیں. تو اصل میں وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ متشابہات میں پڑ جاتے ہیں. ورنہ یاد رکھو کہ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ نے تمہیں گناہ کے لیے مجبور کیا ہے یا جبر کیا ہے یا اللہ کی مشیت یہی ہے. نہیں، بات یہ ہے، بات کو سمجھو. اللہ نے ہر انسان کو اختیار بھی دیا ہے، نہ وہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے. یعنی انسان مختار کل بھی نہیں کہ جو چاہے کرے، اور نہ مجبور محض ہے کہ اس کو جبر کیا گیا کہ تم یہی کرو. نہیں، اس کے درمیان میں کیفیت. اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی کھڑا ہونا، اس کو کہو بھائی ایک ٹانگ اٹھاؤ، وہ اٹھا لے. کہو دوسری اٹھاؤ، وہ نہیں اٹھا. اتنا اختیار اللہ نے ہمیں بھی دیا، اور اسی اختیار پہ سزا اور جزا ہے کہ ہم نے اپنا پاؤں جو ہے ہدایت کے لیے اٹھایا یا گمراہی کے لیے اٹھایا. وہ جو ہم نے ہدایت کے لیے اٹھایا تو جنت مل گئی، گمراہی کے لیے اٹھایا تو جہنم مل گئی. اٹھایا ہم نے، اور اللہ نے ہمیں وہ اختیار دیا ہے. لیکن وہ اختیار بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ بھی چھین لے. اس لیے کہا جاتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اب دیکھو نا، آگ ہے، آگ کی خاصیت اللہ نے رکھی ہے کہ آگ جلاتی ہے. لیکن اللہ چاہے تو اس کے جلانے والی صفت کو کھینچ لیں اور کہیں کہ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جاؤ، ٹھنڈی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ جو آگ میں جلانے والی، اس میں کسی کو مٹانے والی صفت تھی، اس کو مٹا دیا، سلب کر لیا. تو اللہ کی مرضی ہے. اس لیے فرمایا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اور اس میں اشارہ یہ بھی تھا، میرا محبوب اگر ہم چاہتے تو یہ سارے کافر مسلمان نہ ہو جاتے. اگر ہم چاہتے تو دنیا میں کوئی کافر ہی نہ ہوتا. اگر ہم چاہتے تو دنیا میں کوئی گمراہ بھی نہ ہوتا. اگر ہم چاہتے تو شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے. تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ دنیا جو دارالامتحان ہے، امتحان تو تب ہوگا نا ایمان بھی ہو، کفر بھی ہو، تصدیق بھی ہو، تکذیب بھی ہو، حق بھی ہو، باطل بھی ہو، پھر انسان کہا جاتا ہے. اسی فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اور آگے وجہ بتا دی کہ ایسا ہم نے کیوں کیا. ان اللہ کان علیما حکیما. وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. کیوں؟ وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ پردہ کہاں فٹ ہوگا. جیسے گاڑی بنانے والا جانتا ہے نا کہ جی یہ پردہ کہاں لگے گا، یہ نٹ کہاں لگے گا، یہ بولٹ کہاں لگے گا. اللہ ساری مخلوق کا خالق ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ مشینری جو ہے جنت میں جانے والی ہے یا آگ میں جھونکنے والی ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما. اور فرمایا کان علیما حکیما. اللہ علم والا، حکمت والا اب نہیں، ہمیشہ سے علم والا اور حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی تم پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ علم والا ہے. تم مٹ جاؤ گے تو وہ علم والا ہے. وہ تو پہلے سے علم والا ہے، وہ تو پہلے سے حکمت والا ہے. یہ اس کی حکمت تو ہے کہ زمین بنائی، مخلوق بنائی، آسمان بنائے. چونکہ سب کچھ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم. یدخل من یشاء فی رحمتہ. جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے. اللہم ادخلنا فی رحمتک. والظالمین اعد لہم عذابا علیما. اور جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا سخت عذاب دردناک تیار کر. اور یہاں بھی وہی تنوین آ گئی، عذابا علیما، یعنی ایسا خطرناک عذاب، دردناک عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہاں بھی ایک سوال ہے کہ بھئی جب عذاب ہے، عذاب ہوتا ہی درد والا ہے، پھر علیمن کی کیا ضرورت تھی؟
عذاب عذاب ہے، لیکن آگے فرما دیا عذاباً علیماً، عذاب درد والا، کہیں فرمایا عذاباً مہینا، اہانت والا۔ تو اس کی یاد یوں رکھیں کہ کبھی عذاب یہ بھی تو ہوتا ہے نا جی کہ کسی کو آپ نے گولی مار دی، بس گولی ٹھیک دل میں لگی، سیکنڈ میں مر گیا، تکلیف تو کوئی نہیں ہوئی۔ تلوار نکالی آپ نے، کیا گردن اڑ گئی، تکلیف کیا ہوئی اس کو تو پتہ ہی نہیں لگا۔ اور کبھی یہ ہے کہ آپ اس کو مار 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 کے مار رہے ہیں، پہلے ٹانگیں توڑ رہے ہیں، پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے آگے، اب وہ دردناک ہے، تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے، تڑپ کے مر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو جو ہم عذاب دیں گے صرف عذاب نہیں ہوگا، وہ دردناک عذاب، کیوں موت تو ان کو آئے گی نہیں، موت آئے تو جان چھوٹے نا۔ آدمی کو اور جتنا مارے مر گیا تو ہو گیا، چھوڑو یار مر گیا اب کیا کرو، وہاں موت تو آئے گی نہیں، اللہ یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندگی نہ موت۔ تو اس لیے فرمایا عذاباً علیما، عذاب ہوگا اور دردناک عذاب۔ اللہم اجرنا من النار واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ بیت اللہ کی طرف ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھنا جو ہے کیا یہ جائز ہے؟ کعبہ سامنے ہو تب بھی، اور اگر ہم کسی دوسرے ملک میں ہیں وہاں بھی، تو بات کو سمجھیں کہ اگر کسی نے ٹانگیں پھیلائی ہیں اور اس کی نیت نعوذ باللہ کعبے کی توہین ہے تو بالکل حرام، خلاف ادب ہے۔ اور اس گھر کا حکم ہے ہمیں کہ ادب کرو، کہ نظر بھی پڑے تو کہو زد بیتک ھذا تشریفا و تقریبا و تعظیما و محابتا و برا و تقوی، زد من کرمہ و عظمہ۔ تو وہ تو بالکل سب ائمہ کے نزدیک حرام ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہر ملک کے رواج مختلف ہوتے ہیں، بعض ملک ایسے ہیں کہ جس میں کسی طرف ٹانگیں کرنا جو ہے وہ برا سمجھا ہی نہیں جاتا، ان کے نزدیک یہ عیب ہی نہیں ہے، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہی نہیں، جب برا نہیں تو تنقید کیسے، ان کے نزدیک بھی برائی ہے ہی نہیں۔ اب دیکھو نا آپ کے ملک میں، انڈو پاک میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بعض علاقے ایسے ہیں، بعض قومیں کہ ان کو اگر ایسا کرو نا جی تو وہ تو جناب تھپڑ مار دیں آپ کو، اچھا پنجہ دکھاتے ہو مجھے، اور بعض کو یوں کرو، اچھا عجیب بات ہے مجھے یہ دکھاتے ہو، وہ اس سے مراد نعوذ باللہ عضو تناسل لے لیتے ہیں۔ اچھا، اور بعض ملکوں میں یہ ہے کہ جو کام اچھا ہو جائے کہتے ہیں بالکل مضبوط کام ہے، کیونکہ یہ انگل ان سے زیادہ مضبوط ہے نا، وہ یوں کر دیتے ہیں، بھائی بالکل پرفیکٹ ہے، گاڑی ٹھیک ہوگی ان کا بالکل A1۔ اسی لیے بعض ملکوں میں لفٹ لینی ہو تو وہ بھی یوں کریں گے، اور بعض ملکوں میں یہ عیب ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے اور جن ملکوں میں یہ بات عیب شمار نہیں ہوتی، اگر وہ پاؤں کر کے بیٹھے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں، اور جس ملک میں یہ چیزیں خلاف ادب شمار ہوتی ہیں تو ان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کعبے کی طرف، قرآن کی طرف، حتیٰ کہ اپنے اساتذہ کی طرف، یہ نہیں کہ سبق پڑھ رہا اور ٹانگیں استاد کے منہ میں کر دے، تو خلاف ادب۔ اچھا، بعض علماء لکھتے ہیں کہ یوں بیٹھنا جو ہے الٹا یہ ادب ہے،
یعنی ٹانگیں کعبے کی طرف کر کے یوں بیٹھا، پاؤں کعبے کی طرف. وہ کہتے ہیں یہ ادب ہے. بھائی کیسی ادب ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو آدمی سو رہا ہے نا، پاؤں کعبے کی طرف، اب جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر سر کر کے سو رہا ہے، جب اٹھے گا تو کعبے کی طرف تو پشت ہوگی. وہ تو کہتے ہیں ادب یہی ہے کہ پاؤں کر کے بیٹھا ہے. اسی لیے جب جنازہ لایا جاتا ہے، میت لائی جاتی ہے، اس کے پاؤں اس طرف ہوتے ہیں تاکہ وہ کھڑا ہو تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے. اگر سر ادھر ہو تو مانا کعبے کو پشت دے کے کھڑا ہے. تو بہرحال لیکن ہمارے اور فقہاء اور علماء کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں خلاف ادب ہیں، ان سے بچنا چاہیے. استاذ کا بھی ادب ہو، اپنے شیخ کا بھی ادب ہو، اللہ کے قرآن اور فرمان رسول کا بھی ادب ہو، بشائر کا بھی ادب ہو، اللہ کے کعبے کا بھی ادب ہو، اور جتنا شعائر اللہ ہے سب کا ادب ہو. وہ کہتے ہیں من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا جو ہے یہ اصل میں دلوں کا تقوی ہی یہی ہے کہ دل میں تقوی ہوگا تو شعائر اللہ کی تعظیم ہوگی. اسی لیے وہ کہتے ہیں اللہ کے نام کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اس کی بھی تعظیم کرو. بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، قرآن کی آیت فوراً اٹھاؤ. یہ نہیں کہ وہ پاؤں میں آ جائے. جیسے اخبارات میں دیکھیں کتنا ظلم ہوتا ہے، حدیثیں لکھی ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، لوگ اخبار پھینک دیتے ہیں. بعض لوگ ردی کی کاغذ بنا کے اسی میں سودے باندھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں، اندر قرآن کی آیتیں لکھی. اس لیے ادب جو ہے، اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی بے ادب ہوگا، بے ادب محروم شد الفضل رب، وہ اپنے رب کے فضل سے بھی محروم ہوگا. جتنا ادب کرو گے اتنا ہی اللہ پاک عزت عطا فرمائے. قرآن کا بھی ادب ہے. بعض علماء تو یاد رکھیں اتنا کرتے تھے کہ اب یہ دیکھیں نا قرآن رکھا ہے، حدیث رکھی ہے، اور کسی نے نحو کی کتاب یا منطق کی کتاب اوپر رکھ دی تو فوراً غضبناک ہو جائے کہ قرآن میں تم نے منطق کی کتاب رکھ دی ہے، کیا کر رہے ہو؟ قرآن و حدیث کا بھی اتنی ادب. اور بعض علماء کرام اگر کتاب ایسے رکھی ہوئی ہے نا وہ ادھر بیٹھے ہیں، خود اٹھ کے ادھر آ جاتے تھے، کتاب کو نہیں پھیرتے تھے. وہ کہتے ادب کے خلاف. وہی لوگ پھر امام بنے ہیں نا، آپ جیسے ہمارے جیسے تو نہیں بنے نا. ہم نے اگر ادب نہیں کیا تو ٹھوکریں ہی کھا رہے ہیں. ترقی تو انہی کو ملی ہے نا جنہوں نے ادب کیا ہے. کہتے ہیں کہ سورج جن پڑھنے کے بعد جب میں قرآن کا ورق اتلا 25,000 قرآن میں رکھے تھے، پتہ نہیں میں سمجھا نہیں، اللہ عالم کس کے تھے یا کوئی اور مسئلہ ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. بہرحال اگر مالک کا پتہ نہیں ہے، غریب ہو تو استعمال کرو ورنہ غریبوں کو خیرات کر دو. بعض لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، پیسے رکھے سو گئے بھول گئے. میں فجر کی نماز کے بعد طواف کرتا ہوں اور مجھے فوراً ڈپٹی پہ پہنچنا ہوتا ہے. اب میں 2 رکعت سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لوں تو کوئی حرج نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو طواف کرنے کے بعد جو بھی وقت ہو رات دن سب میں 2 رکعت پڑھنا جائز. صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اوقات مکروہ جو ہے فجر کے بعد سورج نکلنے تک، عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک، اور عین سورج جب سر پہ وہ کہتے ہیں اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث مبارک ہے اور جس میں کوئی علت بھی نہیں ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس.
ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، آپ فجر کے بعد ہی سورج، ہاں چلے گئے جہاں ڈٹی ہے وہیں پڑھ لو، یا دوبارہ جب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ اور اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ باتیں کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کی باتیں ہوتی ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے تاکہ کوئی حدیث مخالف نہ ہو۔ کہتے جی کہ ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی آ کے ہماری اقتداء میں فرض کی نیت کر لیتا ہے، حنابلہ کے نزدیک جائز ہے لیکن احناف کے نزدیک جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ قوی ہونا چاہیے مقتدی سے، یہ ہے کہ امام کی نماز کمزور ہو اور پیچھے والے کی قوی ہو، تو ان کے نزدیک تو جائز نہیں ہے، لیکن جو یہاں کے امام ہیں ان کے نزدیک جائز ہے۔ وہ وہی بات ہے، چھوٹی رکعت پوری کر رہے ہیں۔ کہتے جی کہ جو نمازیں ہم اس مسجد الحرام کے علاوہ محلے کی مسجد ہے، حدود حرم میں جتنی مسجدیں ہیں سارے حد حرم میں 1 کا لاکھ ملتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ 1 کا لاکھ جو ہے اس کا ثواب تصریح ہے کہ مسجد الحرام، اور اللہ نے سارے حرم کو مسجد الحرام کہا ہے، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللہ نے فرمایا مشرک پلید ہیں، یہ مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ باب ملک فہد پہ کھڑے رہیں اندر نہ آئیں، معنی حد حرم پہ ان کو روکا جائے گا، اسی لیے حدود حرم پہ لکھا ہوتا ہے کہ غیر مسلمین کا داخلہ بند ہے، تو سارا حرم مسجد الحرام ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن لوگوں کے اہل و عیال مسجد حرام میں نہیں رہتے، تو مسجد الحرام میں تھوڑے رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، تو سارا مکہ مسجد الحرام ہے، جہاں بھی نماز پڑھو گے انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا، بلکہ مسجد میں پڑھو گے تو 25 لاکھ ملیں گے، اور جامع مسجد میں پڑھو گے تو 27 لاکھ ملیں گے، اور جب کعبے میں پڑھو گے کعبہ سامنے ہو اور لاکھوں کا مجمع ہو، پھر یہاں تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے نا۔ کہتے جی کہ بنو اسرائیل کو جب اللہ نے بطور عذاب بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، تو آج کے دور میں جو بندر ہیں یہ ان کی نسل میں ہے نہیں جناب، وہ جو بندر بنے تھے ختم ہو گئے، مٹ گئے، اس کے بعد کوئی نسل نہیں، وہ تو ان پہ عذاب آیا تھا، اللہ نے عذاباً ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اس کے بعد وہ ختم ہو گئے، اس کے بعد نسل کا کیا معنی ہے، وہ تو ان کی نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ ہر فرض نماز کے بعد پھر سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ عالم کوئی 2 نمازیں جمع کر رہا ہو کہ ظہر اور عصر کو جمع کر دیتے ہیں، ظہر پڑھ لی اس کے بعد عصر کی جماعت کھڑی ہو گئی، مغرب پڑھ لی پھر عشاء کی کھڑی ہو گئی، ہو سکتا ہے یہ مراد ہو۔ میرا کفیل مجھ پہ ظلم کرتا ہے، تو یہاں عدالتیں موجود ہیں، مکتب العمل امال موجود ہے، وہاں جا کے شکایت کریں، دیوان مظالم موجود ہے۔ یا رسول اللہ، یعنی مدینہ منورہ سے باہر غائبانہ پکارنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جب ہم پکار رہے ہیں تو حضور سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے، کیونکہ یا حرف ندا ہے اور ندا صرف اللہ کو ہوتی ہے، یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، ندا غیر کو نہیں ہوتی،
اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی غیر کی ندا کریں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارتے ہیں؟ تو اگر اس عقیدے سے پکارے وہ تو کافر ہے، اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ کہتا کہ نہیں حضور حاضر ناظر بھی نہیں ہے، حضور سن بھی نہیں رہے، عالم الغیب بھی نہیں ہے، ویسے میں کہتا ہوں پھر بھی گناہ گار کہ وہ کیوں مخالفت کر رہا ہے؟ لاکھوں صحابہ تھے حضور کے، انہوں نے تو کبھی مکے سے بیٹھ کے یا رسول اللہ نہیں کہا، انہوں نے تو کبھی غزوے میں تبوک سے بدر سے دوسرے شہروں سے جا کے حضور کو نہیں پکارا یا رسول اللہ، انہوں نے تو کبھی نہیں پکارا یا علی۔ یہ تو بنیاد ہے شرک کی کہ غیر اللہ کو ندا نہ کرے۔ اب تو خیر یا رسول اللہ سے بھی کام آگے بڑھ گیا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا معین الدین اجمیری مدد کن۔ اب تو یعنی پیروں کو بھی پکار لیا جاتا ہے، وہ بھی عقیدہ ہے کہ میری مشکل جو ہے میرے پیر کو پتہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مرید ہمارا جو ہے تکلیف میں ہے۔ اور بعض ایسے بدبخت ہیں کعبے میں کھڑے ہو کے پکار رہے ہوتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، داتا تیری مہربانی ہے کہ تو نے یہاں مجھے پہنچایا، یعنی یہاں بھی داتا پہنچایا، اللہ نے نہیں بلایا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عظیم انسان، جن کے ذریعے علم حدیث جو ہے وہ ہندوستان پہنچا ہے، آگے سارا ان کا خاندان، وہ فرماتے تھے اللہ اس بات پہ قادر ہیں کہ آج حضور کے صحابہ کو دوبارہ زندہ کر دیں اور وہ ہم لوگوں کو دیکھیں، ہمارے اعمال دیکھیں، وہ کہیں گے یار یہ مسلمان تو نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ اگر ہمارے عمل دیکھیں نا تو ہمارے اسلام کا بھی انکار کرو گے، یار یہ مسلمان تو نظر نہیں آتے، لیکن پتہ نہیں کیا مذہب ہے ان کا۔ ایک آدمی نے اپنی فیملی کے ساتھ عمرے کے لیے آیا، 7 دن کے بعد طائف چلا گیا، طائف سے واپسی میں احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، بچوں پہ دم نہیں ہے، بڑے جو ہیں ان پہ ایک بکری دم ہے، مکے کی حدود میں ادا کریں، یا اس کا بہتر حل یہ ہے کہ فوراً طائف چلے جاؤ اور عمرہ کر لو، پھر دم نہیں دینی پڑے گی۔ دم میں 400 ریال لگے گا بکری کا، طائف جانے میں تو 50 ریال بھی نہیں لگیں گے۔ بہرحال پیشاب کے قطرے آتے ہیں، احتیاط کریں جتنا ممکن ہے، ورنہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو ان کا لباس نہیں تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، لباس تو جنت میں اتر گیا نا، جب شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آپ غلطی کر بیٹھے، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنہ، کہ وہ جنت کے درختوں کے پتے جو ہیں لپیٹے، اسی حالت میں وہ اترے۔ حتیٰ کہ بعض روایات تو قابل اعتبار نہیں ہیں، بنو اسرائیل کی روایات ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 3 جو ہے نا انجیر، اس کے پتے اڑے، لیکن روایت اسرائیلی ہے، اس کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں اس کے پتے۔ ویسے یاد رکھو کہ یہ انجیر جو ہے نا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر پھل میں دیکھو ظاہر میں گشر ہوگا، لب اندر ہوگا، بادام ہے اوپر کیا ہے، اوپر تو ہڈی ہے نا، توڑو گے تو نکلے گا۔ اچھا کھجور ہے، اوپر نرم ہے اندر گٹھلی ہے۔ خربز ہے، اوپر چھلکا ہے اور اندر مادہ ہے، گودا ہے، لیکن یہ انجیر ہے جو اندر باہر سے ایک ہے، اور یہ انجیر ہے جس کے اندر کوئی بیج بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ گویا یہ جنت کے پھلوں میں ہے۔ اور انجیر جو ہے نا یہ علماء کہتے ہیں دواء و فاکہۃ، یہ دوا بھی ہے اور یہ پھل بھی ہے۔
یعنی انجیر جو ہے یہ مستقل استعمال کریں تو یہ آدمی کے اندر جو پتھریاں ہیں یا ریت ہے مسانے میں یا اس سب کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. اور انجیر جو ہے یہ معدے کی اصلاح کرتا ہے. انجیر جو ہے یہ سریع الہضم ہوتا ہے. انجیر جو ہے یہ یحسن الوجہ چہرے کو رونق والا بناتا ہے، بالوں کو لمبا کرتا ہے. انجیر کو تو بڑے فائدے ہیں کتابوں میں. آپ طب کی کتابیں دیکھیں تو دیکھو نا، آخر قرآن نے جو نام لیا ہے انجیر کا تو کوئی وجہ تو ہے نا. والتین والزیتون وطور سینین، تو حکمت تو ہے نا جس کا نام اللہ قرآن میں ذکر کر دے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اچھا، اسی لیے بعض ملک ہم نے دیکھے ہیں ہر حال میں وہ روزانہ انجیر کھاتے ہیں. اگر تازہ بھی نہ ملے خشک انجیر لے لیں گے، 4-5 دانے کھا لیں گے، بس ناشتہ ہو گیا. اوپر دودھ کا ایک پیالہ پی لیا، چائے پی لی. اگر فجر کی اذان ہو جائے تو 2 رکعت سنت کے علاوہ کوئی نفل پھر نہیں پڑھ سکتے. فجر کی اذان کے بعد صرف 2 رکعت سنت پڑھو اور پھر فرض پڑھو. اگر ہم پاکستان سے آئے ہیں عمرے کے لیے، عمرہ کر لیا، 2-4 دن کے بعد پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کریں. جتنا مرضی آئے کرو، جیرانہ سے کرو، مسجد عائشہ سے کرو، عرفات سے کرو، حدیبیہ سے کرو، طائف سے کرو، ذی الحلیفہ سے کرو، قرن منازل سے کرو، جحفہ سے کرو، جتنا اللہ ہمت دے کرو. کیونکہ یاد رکھو یہ عمرہ جو ہے اس کی بڑی شان ہے. ایک تو یہ ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک سارے گناہ درمیان میں اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور دوسرا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عمرہ بار بار کرنا جو ہے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور فقر کو بھی مٹا دیتا ہے. جو غریب ہو نا، جس کے رزق میں برکت ہو، عمرے زیادہ کرے. حجج النسک وعمر تتر ينفيان الذنوب والفقر. ہاں کہتے جی کہ اگر ہم روضہ مبارک پہ جائیں اور مواجہہ شریف میں کھڑے ہوں، بالکل وہاں کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیوں؟ اب تو ہم سامنے آ گئے، انبیاء زندہ ہیں، تو سامنے یا رسول اللہ کہنا تو شرک نہیں ہے نا. غائبانہ پکارنا منع ہے. دور سے درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد، لیکن اگر سامنے کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو بھی کہیں بالکل جائز ہے. میں نے اپنے بچے کا عقیقہ دینا ہے، اگر میں گائے دینا چاہوں تو گائے میں 7 بکریاں ہوتی ہیں. 2 گائے نہیں، 2 بکرے یا 2 دمبے. اگر گائے بھینس ہے اس میں 7 بکریاں ہیں تو 2 تو ہو گئی، باقی 5 کسی کو دے دو. اور یاد رکھو عقیقہ دینا ہے وہ 7ویں دن ہوتا ہے جناب، بچے کے پیدا ہونے کے. زیادہ سے زیادہ 14ویں دن ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اب بیٹے کی داڑھی آ گئی ہے اور تم عقیقہ کر رہے ہو. عقیقے کا وقت ہے 7ویں دن یا 14ویں دن، اس کے بعد کوئی عقیقہ نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین. اللہم ارحمنا، اللہم استرنا، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا وارحمنا، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ، عالم اسلام میں مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ، مسلمانوں کے ملکوں میں قتل عام ہو رہا ہے، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ، ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ دے، رحم کا معاملہ فرما. اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک. اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا، وارحمنا نتکلف ما لا یعنینا، وارزقنا حسن النظر فیما یرضیک عنا.
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، تحفیظ والے ہیں، تبلیغ والے ہیں، حدیث پڑھانے والے ہیں، یا اللہ سب کی مدد فرما، نصرت فرما، نصرت فرما، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم